تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کر کے تو ایک دم وہ پھل نہیں پیدا کر رہی نا، بلکہ آپ تشریف فرما اللہ کی طرف سے پھل آ رہے ہیں، کام اللہ تعالیٰ کا ہے، فعل اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن چونکہ بی بی مریم کے پاس آ رہے ہیں اور کسی کے پاس تو نہیں آئے، تو اسے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرامات میں شمار کیا گیا کہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ کے پاس جدید نئے نئے پھل آتے تھے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ نبی تو ہے نہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہو سکتی، تو یہ خلاف عادت چیز تھی کہ بے موسم کے پھل آپ کے پاس موجود ہوں۔ تو آپ یہ جو ابھی خلاف عادت کام کو صدور ہوا، جب یہ معجزہ قرار نہیں پا سکتا کہ آپ اللہ کی نبی تو ہے ہی نہیں کیونکہ نبی صرف مرد ہوتے ہیں، تو پھر لازم سی بات ہے کہ یہ کوئی اور منصب ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے یا جس کے حامل کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو فقہا نے یا علماء متکلمین نے ولایت کا نام دیا، اور جو اس کا حامل ہے مرد ہے تو ولی، عورت ہے تو ولیہ کہا، اور کرامت ظاہر ہوئی۔ اس کا یہاں پر ذکر ہے، سورہ مریم ہے اور اس میں 15ویں آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کافی ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب اللہ میں مریم کا تذکرہ فرمائیے، یعنی لوگوں کو سنائیے۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جب آپ علیحدہ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے، مقاناً شرقیاً، ایک مشرقی جانب علیحدہ چلی گئیں۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ صفائی وغیرہ کرنے گئی تھی، یعنی بالوں کے اندر کچھ جوئیں وغیرہ پیدا ہو گئی تھیں، لباس کی صفائی مقصود تھی، بہرحال ایک تنہا جگہ چلی گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو آپ نے یعنی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کی طرف سے ایک پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے اس مریم کی جانب اپنی روح کو بھیجا، یعنی جبریل امین کو بھیجا۔ اور یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ روح جیسے جسم کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے، اسی طرح چونکہ جبریل امین کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریب ہے اور بڑا بلند مرتبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو روح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو حضرت جبریل امین ان کے لیے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہو گئے، مرد بن کے سامنے آ گئے۔ اب وہ خاتون، جوان لڑکی، اور پھر اتنی پاک باز خاتون، ایک دم غیر مرد کا سامنے آنا تو بہت ہی عجیب و غریب معاملہ تھا۔ قالت، تو آپ نے عرض کی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بے شک میں اللہ کی رحمان کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے اگر تم متقی پرہیزگار ہے۔ ان ٹھہر جا، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ ایک غیر مرد میرے سامنے اچانک تم آ گئے ہو، اگر تم متقی پرہیزگار ہو تو میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں۔ یہ عربوں کا بھی دستور رہا کہ جب کوئی بھی اللہ کی پناہ لے لیتا تھا تو سامنے والا اس سے گزند نہیں پہنچاتا تھا، نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اسی اسلوب کو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا۔ قالا، تو حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا، انما انا رسول ربک، اے مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، محض میں تو ایک قاصد ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ صاف ستھرا لڑکا عطا کروں۔ قالت، تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ ولم یسسنی بشر، اس لیے کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی فاحشہ ہوں، معاذ اللہ۔ یہ دو ہی ذریعے سبب ہو سکتے ہیں، یا زوجین کا تعلق کے ساتھ، یعنی باقاعدہ میاں بیوی کا بچہ پیدا ہو، یا کوئی خدا نخواستہ گناہ کرے، اور یہ دونوں چیزیں میرے پاس نہیں، میں کنواری ہوں اور فاحشہ نہیں ہوں۔ قال کذالک، جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ بالکل ایسا ہے۔ کس نے آپ کو کہا کہ ایسا معاملہ ہے؟ لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ تو قال ربک هو علی هین، تیرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ معاملہ مجھ پر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ذریعہ اور اسباب کا محتاج نہیں، بعض اوقات وہ اپنی قدرت کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے کہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے اور اس کو کوئی ذریعہ اور سبب ہی نہیں بنتا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ جو ہم تجھے حاملہ ٹھہرائیں گے یہ اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے ایک عظیم نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت قرار دے دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ تو فیصلہ شدہ ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے، یہ تو ہو گئی ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فوراً حاملہ ہو گئی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین نے صرف پھونک ماری، اس طرح کیا تو آپ حاملہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا،
تو آپ اس بچے کے ساتھ ایک دور دراز مقام پہ چلی گئیں، لوگوں سے ہٹ کر علیحدہ چلی گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو پھر اسے یعنی یہ لمحے بھر کے اندر ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ پھونک ماری، حاملہ ہوئی اور بچہ بڑا ہو گیا اور پیدائش کا وقت بھی فوراً آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا، تو اس کو لے آیا المخادو، بچہ پیدا ہونے کا درد، الی جذع النخلہ، ایک کھجور کی جڑ میں. اب یہاں سے جو ہے کرامت کا ظہور ہوگا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بہت جب درد شروع ہوا آپ کو، تو آپ ایک کھجور تنا تھا، کھجور کے درخت کا تنا جو سوکھ گیا تھا، کھجور کا درخت ختم ہو گیا تھا، وہ اس تنے کے نیچے آ کر آپ بیٹھ گئی، ٹیک لگا لی. اور نیچے گڑھا تھا، نیچے ایک نہر تھی جو خشک ہو چکی تھی بہت پہلے. اب وہاں آ کے آپ کو تکلیف شروع ہوئی، اذیت ہوئی. تو قالت، آپ نے ارشاد فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ اے کاش کہ میں اس وقت سے پہلے مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بصری ہو جاتی. یعنی شکوے کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ ایک اذیت اور تکلیف کی وجہ سے آپ کی زبان سے بے اختیار جملے نکل رہے تھے. اب یہ کرامت دیکھیں تو فناداہا من تحتہا، تو جبریل امین نے نیچے نہر میں سے آپ کو آواز دی، اللہ تحزنی، کہ تم غم زدہ نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک نہر بہا دی ہے. یعنی اونچے مقام پہ بیٹھی تھی تو نیچے سے ایک دم نہر جاری ہو گئی، خشک نہر جس میں پانی کبھی کا ختم تھا، کئی سالوں سے اس میں پانی جاری نہیں تھا، ایک دم اس میں پانی ٹھاٹے مارنے لگا. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھا اور پی. وَقَرِّي عَيْنَا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ. تو آپ غور فرمائے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور کرامت کا ظہور ہوا کہ جاری خشک نہر جاری ہو گئی، اور آپ جس طرف تنے کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی پشت مبارکہ اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ تر و تازہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو تم ہلاؤ، تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گرنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ایک کرامت ہے، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ ایسا عموماً عادتاً تو نہیں ہوتا کہ سوکھا تنا ایک دم ہرا بھرا ہو جائے اور وہ باقاعدہ درخت کی شکل اختیار کر لے، اور پھر ایک دم تازہ کھجوریں بھی لگ جائیں اور گرنا شروع ہو جائے. اتنی کھجوریں گرتی ہیں بہت ہی پکے ہونے کے بعد، پھر اس کو ہلائیں تو گرے گی، ورنہ بڑی مضبوط اس کی گرپ ہوتی ہے، آپ گچھے میں کبھی دیکھیں ٹوٹتی نہیں ہے. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کیونکہ آپ اللہ کے نبی نہیں تھیں، کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی، تو لازم سی بات ہے کہ یہ کوئی اور منصب تھا جو آپ کو حاصل ہوا، جس کے باعث آپ عام لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والی ہو گئی، اور اس قسم کی خلاف عادت کام کا صدور ہوا. تو اس کو پھر ہم ولایت اور کرامت سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ ہزارہ اولیاء اعظام سے ثابت ہے، قرآن عظیم میں جیسے ان کے ساتھ ثابت ہوا کہ خلاف عادت کاموں کا صدور. تو انشاءاللہ وقت پر ہم مزید بھی عرض کریں گے، مزید قرآن سے کچھ کرامات کا ذکر کر کے حدیث کی طرف آئیں گے، پھر اولیاء امت کے بھی کرامات انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ولی، ولایت اور کرامت کے عقیدے کو سمجھنے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.